آپ کو، حالانکہ بھیجا ہے، سارے نبیوں کو اسی نے بھیجا اور ہمارے آقا کو بھی اسی نے بھیجا، مگر نفی ہو رہی ہے وما ارسلناک، اے محبوب نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔ اس میں حکمت یہ ہے، رب کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے تفسیری مفہوم لفظی ترجمہ سے کہ ہمارا نبیوں کو بھیجنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، 1,24,000 نبیوں کو بھیجنا ہمارا منصب ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے ہم ہی بھیجتے ہیں، ہم ہی نبی بنا کے بھیجتے ہیں، تو بھیجتے چلے آئے، ایک سلسلہ ہے انہوں نے، وہ آج بھی عالم ارواح میں رہ رہے ہیں۔ تو اب غور فرماؤ، اللہ فرما رہا ہے محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو یہ 4 جہان بھی تو ان سارے جہانوں میں شامل ہیں نا۔ تو جو کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، وہ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت، وہ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، وہ عالم معاشر کے لیے بھی رحمت ہے، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ بلکہ یوں کہوں، جب ہمارے آقا عالم ارواح میں تھے، ابھی اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا، اس وقت بھی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اور جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اپنے محبوب اور ہمارے آقا کو، پھر بھی رحمت کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ آج عالم برزخ میں جلوہ افروز ہیں، تخت نشین ہیں عالم برزخ میں، کیونکہ نبی مرتے نہیں، صرف مکان بدلتے ہیں، پہلے کی طرح اب بھی زندہ ہے، اب بھی نظر کرم ہو رہی ہے۔ تو عالم برزخ میں ہیں، اب بھی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور کل میدان قیامت ہوگا، میدان معاشر، اس میں بھی سرکار رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے، کیونکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو ایک ایک حدیث 4 جہانوں میں نبی پاک کے رحمت کے مظاہرے کی ایک ایک حدیث ان 4 جہانوں کے لیے سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث مستدرک امام حاکم میں، اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا، تو آدم علیہ السلام زمین پر آ کے بڑے روئے، کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں، 300 سال روتے ہوئے گزارے آدم علیہ السلام نے، اور بار بار گر گڑا کے، گریا اور زاری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجائیں دعائیں کرتے رہے، میرے اللہ میری خطا معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اور یہ یاد رکھنا، کسی نبی کے بارے میں ہلکی اور چھوٹی بات نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ہے، ہمارے ساتھ ان کا تعلق اور ہے۔ اس واسطے میں نے یہ نہیں کہا ہم خطیبوں کی طرح لگا چل نکل، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا، زمین پر بھیجا، تو باقی رہا اتنا بڑا امتحان۔ تو یہ بڑا امتحان کسی کے بڑے مرتبہ کی دلیل ہوا کرتا ہے، چھوٹوں کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے، بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو کسی کا امتحان سخت ہوا تو سمجھ لو اس کا مقام و مرتبہ۔ اب میدان کربلا میں جو واقعات ہوئے، ان واقعات کو دیکھ کر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ واقعی ان کی شان ہی اتنی بڑی تھی کہ اتنا بڑا امتحان رب کریم نے لیا، چھوٹوں سے ایسا امتحان نہیں لیا جاتا۔
300 سال 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو کوئی پرانی بات یاد آ گئی، پرانی بات، بلکہ یوں کہوں رب کریم نے چاہا تو 300 سالوں کے بعد آدم علیہ السلام کو پرانی بات یاد کرا دی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے۔ وہ کیا پرانی بات یاد آئی کہ دعا کا رنگ ہی بدل گیا۔ اب جب وہ پرانی بات یاد آئی تو اب دعا یوں کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد نبی الرحمہ، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس تیرے محبوب محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو رحمت والا نبی ہے۔ اب دیکھو 300 سال آدم علیہ السلام کی دعا کا جواب نہ آیا اور وسیلہ مصطفیٰ سے مانگی ہوئی پہلی دعا کا جواب آ گیا۔ جو ہی وسیلہ محبوب خدا کا آیا فوراً رب کریم کی طرف سے، اور جواب بھی کیا آیا؟ رب کریم نے ایک سوال کر دیا آدم علیہ السلام کا۔ سوال کیا تھا؟ اے آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ بعد، اے آدم یہ محمد کون ہے اور تو کب سے ان کو پہچانتا ہے اور کیسے شناسائی ہوئی ان سے؟ رب پوچھ رہا ہے آدم علیہ السلام سے کون ہے، کیسے پہچانتا ہے؟ کیا رب کریم کو پتہ نہیں تھی؟ علم ہے نا، پھر پوچھتا ہے۔ معلوم ہو گیا بعض دفعہ علم ہونے کے باوجود کوئی سوال کر لیا جاتا ہے تو ہمیشہ سوال کرنے کو لا علمی کی دلیل نہ سمجھا جائے، جیسا کچھ لوگ الٹ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ رسول پاک نے جبرائیل سے کوئی سوال کیا، کہتے ہیں لو جی اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو جبرائیل سے کیوں سوال کرتے؟ ازواج مطہرات سے سرکار نے کوئی سوال کیا، کہتے ہیں لو جی اگر علم ہوتا تو یہاں پھر کیا کہو گے؟ رب کریم پوچھ رہا ہے آدم سے محمد کون ہے، تو یہاں یہ کہو گے اللہ کو علم نہیں۔ اگر اللہ کو علم ہے، سوال کرنے کے باوجود اللہ کے علم کی نفی نہیں، تو سوال کرنے کے باوجود رسول اللہ کے علم کی بھی نفی نہیں۔ سوال ہمیشہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اور بڑی حکمتیں ہوتی ہیں سوال میں۔ ان میں سے یہاں حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک جانتا ہے محمد کون ہے اور آدم علیہ السلام ان کو کیسے پہچانتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی زبان سے اپنے محبوب کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اس واسطے فرمایا آدم تو بتا۔ تو آدم علیہ السلام نے گزارش کی، خدا بندہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے آنکھ کھولی، دیکھا عالم بالا کی جس شے کو دیکھا اس پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرش کے پایوں پر دیکھا، وہاں لکھا ہوا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں پر دیکھا، وہاں یہی لکھا ہوا ہے۔ حور و غلمان کی پیشانیوں پر دیکھا، وہاں یہی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے حدیث کا فارسی ترجمہ صاحب روضۃ الاحباب نے کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ازاں جا دانستم کہ محبوب ترین خلق نزد توس، یا اللہ میں وہاں سے سمجھ گیا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑا تیرا محبوب وہ ہے جس کا نام ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، ملا کے لکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرشد حسین۔ اللہ اکبر۔ سائیں کے آستانے پر لگائے جانے والے نعرے بھی اہل سنت و جماعت کی دلیل ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا مسلک کیا یہ نعرے بتاتے ہیں، اور یہاں سے جو علماء کے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سے پچھلے سال یہاں ہی
سائیں کی موجودگی میں کہا تھا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آستانے کے عقیدہ کے بارے میں، عقیدہ یہ ہے، سائیں کے سامنے بیان کیا، بڑے ہی خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی، بڑی دعائیں۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، آج بھی ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، آج بھی ہم ان کی نگرانی میں بیٹھے۔ لو جی، تو یا اللہ میں وہاں سے سمجھ گیا تھا کہ ساری کائنات میں بڑا معبود تیرا وہی ہے جس کا نام ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ اے آدم ترا مرزیدم، آدم تیری بخشش ہو گئی، تیری توبہ قبول، لیکن صرف یہی نہیں ہے آدم سن، یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی سنیے کیا کہا اللہ پاک نے، اے آدم وعزت و جلال من ہر کے از اولاد تو توسل با او جوید اورا امر زم و توبہ اورا قبول کنم۔ اے آدم صرف تیرا ہی نہیں، قیامت تک مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، قیامت تک تیری اولاد میں سے بھی اگر کوئی میرے اس پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کرے گا نا تو سب کے گناہ بخشوں گا، سب کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سرکار تھے عالم ارواح میں، معلوم ہو گیا عالم ارواح میں بھی رحمت کا مظاہرہ ہوا، اور جب عالم دنیا میں تشریف لے آئے، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک جمعے کا خطبہ دینے لگے جنت میں حضور منبر پر جمعے کا خطبہ دینے لگے، تو جہاں جمعے کا خطبہ ہو اکیلے حضور ہوں گے یا اور بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو جب جنت میں خطبہ ہو رہا ہے تو جنت میں جنتی جاتے ہیں، جہنمی تو کوئی نہیں جا سکتا نا، لگتا ہے خطبہ بھی جنت میں ہو رہا تھا اور جو وہاں موجود تھے سارے جنتی تھے۔ اس سے میری مراد نبی پاک کی مسجد نبوی ریاض الجنہ، کیونکہ جنت ہے نا، تو وہاں سارے جنتی بیٹھے ہوئے، نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے، ایک دیہاتی پینڈو سیابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی، وہ فصلیں نہیں اگ رہی ہیں، باغوں پر پھل آنا ختم ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ عقیدہ سیابی کا دیکھ لو، ہم بھی اسی عقیدہ کے عامل ہیں، مانگنی ہے بارش تو کس سے مانگ رہا ہے؟ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ مانی صرف غیر اللہ نہیں، حبیب اللہ سے مانگ رہا ہے، اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں بارش نہیں، نبی پاک نے اس کو ڈانٹا نہیں، کیونکہ دیہاتیوں پر نبی پاک بڑی مہربانی فرماتے، وہ ذرا سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے تھے نا، نبی پاک خطبہ بھی جاری رکھا، یوں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھوں کا اٹھنا تھا، آسمان پر بادل آ گئے، ہاتھ نیچے آئے تو بارش برسنا شروع ہو گئی، پھر اگلے جمعے تک رکی ہی نہیں، پورا ہفتہ چلتی رہی، اگلے جمعے کو پھر ہوئی سیابی، حضور اب بس کرا دیجئے بہت زیادہ ہو گئی، اب تو رسول اللہ نے یوں بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے، بخاری شریف میں حضرت انس فرماتے ہیں اب یوں انگلی کا اشارہ کیا، بادل کی طرف اشارہ کیا، ایک دفعہ دائیں طرف ایک دفعہ بائیں طرف، بادل فوراً پھٹ گیا، آدھا ادھر روانہ ہو گیا، آدھا ادھر، مدینہ پر دھوپ نکل آئی۔ یہ عالم دنیا میں رحمت کا مظاہرہ، اور عالم برزخ میں ایک شخص حاضر ہوا نبی پاک کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں، رو رہا ہے، چند دن وصال کو ہوئے، مولا علی مل گئے، فرمایا بھائی کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے تو، مدینے کا تو نہیں، تو روتا کیوں؟ عرض کی حضور میں بڑے دور سے آیا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا مجھ سے، اللہ کے پاک قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے گناہ کی معافی مانگو، میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول تمہاری سفارش کر دے تو تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ میں تو آیا گناہ بخشوانے، اب نبی پاک پردہ فرما گئے، اب میں روتا ہوں کہاں جاؤں؟ مولا علی نے فرمایا نبی مرتے نہیں، چلا جا نبی پاک کے قدمین شریفین کی طرف کھڑا ہو جا، اور جو کچھ تو نے نبی پاک کے سامنے جو کچھ کہنا تھا نا
وہاں وہی کچھ کہے اور یقین کر لے نبی پاک تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تیری بات سن بھی رہے ہیں، تیری سفارش بھی کریں گے۔ وہ گیا جی مولا علی کے ارشاد پر، وہاں جا کے اس نے پہلے سلام کیا، پھر یوں عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، رب کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، سفارش فرما دیں۔ نودی من قبرہ قد غفر لک، نبی پاک کی قبر مبارک سے آواز آئی جا تیرا گناہ بخش دیا گیا۔ یہ عالم برزخ میں نبی پاک کی رحمت کا مظاہرہ، اور کل میدان قیامت میں سخت گرمی پڑے گی، سورج بالکل سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی مثل ہو کے تپ جائے گی، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبنے کے قریب ہوگا۔ تو ادھر ادھر لوگ پریشان حال ہو کے دیکھیں گے، چلو کوئی سفارشی ڈھونڈو، اور وہاں جو یہاں نہیں ماننے والے نا وہاں وہ بھی مان جائیں گے، پر وہاں ماننا کام نہیں آئے گا، کام یہاں کا ماننا آئے گا۔ جو یہاں نہیں مانتا وہاں مانے گا، مگر وہاں پھر اس کے کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، وقت ہے، موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ چلو جی کوئی سفارشی ڈھونڈو، سارے مل کے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ والد اپنی اولاد پر بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ بابا جی ہماری سفارش کرو، ہم آپ کی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیں گے، بڑا پیارا۔ یہ نہیں فرمائیں گے آج کوئی نہیں سفارش کر سکتا، یہ نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے بھائی میں آج اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں، لیکن اذهبوا الی غیری، کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، لہذا کسی اور کے پاس جاؤ۔ یعنی اپنی معذرت بھی کر لیں گے، اشارہ بھی دے دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، پر یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جاؤ ڈھونڈو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرشد حسین، ڈاڈا ذکر کرے جو اللہ 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 اللہ، مرشد کریم جو سبق یاد کرو، اللہ اللہ۔ بسم اللہ۔ تشریف رکھیں، سائیں کا حکم ہے کہ ویو اللہ اکبر۔ تو حدیث سنا رہا تھا آپ کو، بخاری شریف کی حدیث، کسی اور نبی کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام سے، وہ بھی یہی فرمائیں گے۔ 1,24,000 سوا لاکھ کے قریب نبی، ہر کوئی یہ کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، یعنی اشارہ دیتے جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کوئی نہیں، میں نہیں سفارش کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ جب پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے وہ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، جہاں جانا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آج وہی آپ کے کام آئیں گے،
کیوں اللہ نے سب جہانوں کے لیے ان کو رحمت بنایا ہے، اس جہان میں بھی وہی رحمت ہیں، میدان معاشر میں بھی۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر بولی بدل جائے گی۔ باقی نبی کیا کہتے رہے؟ اذهبوا الی غیری۔ جب سرکار کے پاس پہنچیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ وہ اس کام کے لیے تو اللہ نے بتایا ہی مجھے ہے، یہ تاج شفاعت کبریٰ کا ہے ہی میرے سر پر، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جلوہ گر ہو کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ میرے علاوہ کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اب رب کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد۔ یارو کیسا شاندار وہ نظارہ ہوگا جب محبوب خدا سجدے میں رب کریم فرما رہا ہوگا محبوب آپ سر اٹھاؤ سجدے سے، بہت میری حمد ہو گئی، سر اٹھاؤ، سل توتا وشفا تشفا، چل محبوب اب تم مانگتے جاؤ، میں دیتا جاتا ہوں، تم سفارش کرتے جاؤ، میں قبول کرتا جاتا ہوں۔ لو جی حضرت تشریف لائے، کچھ محسوس ہوا آپ کو؟ جو محسوس ہوا ہر ایک کے اپنے جذبات۔ مجھے تو حضرت کے چہرے میں مرشد کریم کی وہی چمک دمک نظر آئی، اور مصافحہ کرنے میں حضرت کے ہاتھوں کی ملائمت جیسی ملائمت ہی مجھے محسوس ہوئی۔ اللہ پاک ان کو حضرت کا صحیح جانشین ثابت کرے، اور ذمہ داری بڑی سر پہ آ گئی، لیکن جدھر سے آئی ہے انشاءاللہ وہ نبھانے کی توفیق بھی ہوگی، نظر کرم ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ فقیر ہادی بخش حسینی محبوب مرشدن کریمن کے